بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، کہ یہ باتیں جو کرتے ہیں کافر، آپ کے دشمن، ان کی باتوں پر صبر کرو، یعنی ان کی بیہودہ باتوں کا جواب بیہودگی سے نہ دو اور صبر سے کام لو۔ وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے کنارہ کشی کرو، ان سے الگ ہو جاؤ، اچھے طریقے سے الگ ہونا، کہ جس میں بیان تھا کہ اس طریقے سے ان سے الگ ہو کے ان کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، کہ ان کے کفر اور یا شرک جو کر رہے ہیں تاکہ اس کی موافقت تائید نہ ہو، لیکن ایک تعلق ان کے ساتھ باقی رہے کہ جس میں آپ ان کو دعوت دیتے رہو، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، وَذَرْنِي اور چھوڑو مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ اور جھٹلانے والے، اولو النعمتی جو بڑی مال و دولت والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ان کو مہلت دو۔ یعنی آپ کے دشمن کافر، دین کے دشمن، اللہ ماتا ہے کہ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑو، اور ان جھٹلانے والوں، ان کافروں کے بارے میں اللہ فرمایا کہ اولو النعمہ، کہ جن کے پاس بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بیان ہوا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اکثر و بیشتر حق سے دور کرتی ہے، کہ دنیا کی ریل پیل، دنیا کا مال و دولت، کہ جس وجہ سے انسان کے اندر تکبر، غرور پیدا ہوتا ہے، کہ جو اس کو حق سے، حق بات کے سننے سے، اس کو قبول کرنے سے دور رکھتا ہے۔ تو میں کہ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑو اور ان کو تھوڑے وقت کے لیے مہلت ڈھیل دو۔ تھوڑے وقت سے مراد یعنی دنیا کے اندر جو چند دن کی زندگی ہے، ان کو مہلت دو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان لدینا انکالا وجحیما، کہ بے شک ہمارے پاس انکالن قیدیں ہیں جکڑنے کے لیے، ان کو نکیلے ڈالنے کے لیے، وجحیمن اور جہنم کا عذاب ہے، وطعاما ذا غصہ اور جہنم کا وہ کھانا جو گلے میں پھنس جانے والا، وعذابا علیما اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان کو ڈھیل مہلت دو اس وقت تک کے لیے کہ جب ہم ان کو پکڑیں، ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالیں اور طرح طرح کی قیدوں میں جکڑیں، اور حتیٰ کہ جس جہنم کا کھانا پینا بھی جہنمیوں کے لیے عذاب کے طور پر ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن کانپیں گے، لرزیں گے پہاڑ اور زمین اور پہاڑ لرزیں گے، کانپیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ سخت چٹانوں اور سنگلاخ پتھروں کے پہاڑ جو ہیں یہ کیسے ہو جائیں گے؟ کثیبا مہیلا، جیسے کوئی ٹیلا ہو مٹی کا، اور مہیلاً وہ مٹی جو بھربھری مٹی ہو گرنے والی، یعنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کی ہیبت ناکی اس قدر ہے کہ جس سے سخت ترین سنگلاخ پہاڑ اور پتھر بھی بھربھری مٹی کی طرح ہو جائیں گے جو خود گر رہی ہو۔ اور یہ پہاڑوں کی پہلی شکل ہے جو قیامت کے دن وہ اختیار کریں گے، کہ ان کی سختی ختم ہو جائے گی اور بھربھری مٹی کے ٹیلوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دھنی ہوئی اون کی طرح، پھر بادل کی طرح، اور پھر آخر دھوئیں کی طرح، اور پھر آخر میں سراب کی طرح بن کر غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری قیامت کی ہولناکیوں کے مناظر۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اللہ تعالیٰ قریش کو
اور اس امت کے لوگوں کو بلکہ عموماً سبھی کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا ہے شاہدن علیکم کہ جو تم پر گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فأخذناه أخذا وبیلا تو ہم نے اس کو سخت انداز سے پکڑ لیا۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا بیان کیا، اور آگے سے قریش کا، مکہ والوں کا، کافروں کا آپ کو جھٹلانا اس کا بیان کیا کہ جس طرح تم ہمارے اس نبی رسول کو جھٹلا رہے ہو، ایسے ہی ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا کہ جس نے اس رسول کی نافرمانی کی، اس کو جھٹلایا، تو اس کا انجام پھر کیا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سابقہ تاریخ میں سے مثال دیتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے، حق بات کو ٹھکرانے اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف رسول بھیجا ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون اس کی قوم کی طرف رسول بن کر آئے تھے، لیکن فرعون نے فعصى فرعون الرسول تو فرعون نے اس رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، مخالفت کی۔ فأخذناه أخذا وبیلا، اخذ کے معنی پکڑنا، گرفت کرنا، کہ ہم نے فرعون کو پکڑا سخت ترین پکڑ میں، بدترین عذاب میں۔ اور وہ پکڑنا کیا تھا کہ سمندر میں اس کو اور اس کی فوج کو غرق کیا۔ اور یہاں پر فرعون کی مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جس طرح مکہ والوں، کافروں، تم اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہو، ایسے ہی فرعون نے بھی جھٹلایا تھا۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ آپ کے زمانے کے کافروں کا آپ کی دعوت کو جھٹلانا، آپ کو نہ ماننا، ایسے ہی تھا جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا۔ اس کے بعد فرعون کا انجام بیان کیا کہ فرعون کو کس انداز سے اللہ نے بدترین طریقے سے اس کو ہلاک کیا۔ تو اس میں تنبیہ ہے آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر کافر کے لیے کہ اگر فرعون کو اس انداز سے اللہ نے ہلاک کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر، ان کو نہ ماننے پر، ان کو جھٹلانے پر، تو وہی انجام تمہارا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون اور ضابطے ایک ہی ہیں، وہ قوموں کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے بدلتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی قوم کے لیے اگر وہ کفر کرتی ہے، بے ایمانی کرتی ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، اور دوسری قوم کفر بے ایمانی کرے، اسی طرح کے کام کرے اور ان کی چھوٹ ہو جائے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ ڈھیل دیتا ہے، کسی کو تھوڑی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کے قانون، اس کے ضابطے اٹل ہیں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی قریبی ہو یا دور کا ہو، حسب و نسب کے لحاظ سے کتنا بھی اونچا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، کون اس کے نبی کی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھتا ہے۔ ماننے والا چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنا بھی گیا گزرا، کم اور فقیر اور غریب کیوں نہ ہو، اور نہ ماننے والا کتنا بھی دنیا میں بڑا اونچا بڑا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے قریشی، ہاشمی، آپ کا بڑا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، ابو لہب جیسا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کفر اور ایمان کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق و باطل کو دیکھتا ہے کہ حق کون اپناتا ہے، باطل پر کون چلتا ہے۔ اس لیے آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے کافروں کو تنبیہ کی کہ اگر تم اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، فعصى فرعون الرسول تو فرعون نے بھی نافرمانی کی تھی۔ اور یہاں پر قابل غور لفظ جو ہے عصا کا، صرف کفر نہیں ہے
نافرمانی، اور نافرمانی کا لفظ کفر سے زیادہ وسیع ہے۔ کفر میں تو صرف نہ ماننا ہے، جھٹلانا ہے، ایمان نہ لانا ہے، لیکن نافرمانی کے اندر یہ ایمان نہ لانے کا یہ بھی آتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر نافرمانی کرے۔ تو حقیقت میں اس میں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا بیان ہے کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، جس طرح فرعون نے نافرمانی کی تھی، جو اس کا انجام ہوا وہی انجام اس کا بھی ہوگا جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ ایک نافرمانی بڑے انداز سے ہوتی ہے، کفر کے انداز سے، اور کوئی نافرمانی ہوتی ہے کسی ایک حکم کے اندر۔ ہاں دونوں میں اس لحاظ سے تو فرق ہے کہ ایک آدمی ویسے مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، لیکن کسی ایک حکم کے اندر اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی کا یہ انجام یہاں پر بھی خطرناک ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی چیز کا بیان کیا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کوئی ایسا بھی بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ ہاں دیکھیے، بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کرتا کہ جنت میں جانے سے انکار بھی کوئی کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب حقیقت کو دیکھتے ہیں تو کتنے انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو عصا کا لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی یہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ اب ایسے تو انکار کوئی نہیں کرتا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن انکار کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری کہ زبان سے کوئی کہے کہ میں نہیں جنت میں جانا چاہتا، لیکن بعض اوقات زبان حال جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے عمل اور کردار، اس سے انسان ثابت کرتا ہے کہ اس کا جنت میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جانا چاہتا، اس کا کردار، اس کا عمل ہی ایسا ہے۔ تو یہ ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ مت کہ من عصانی، کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے، فقد ابا، یہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ اور حقیقت میں یہ بڑی معنی خیز چیز ہے جس پر ہم سبھی کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کیا نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنے عمل کردار سے ثابت کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اس چیز پر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے نافرمانوں کو، کافروں کو، فاسق و فاجروں کو تنبیہ کی کہ جس طرح ہم نے فرعون کو بدترین عذاب دیا تھا، ایسا ہی عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور خصوصاً فرعون کی مثال اس لیے بھی دی کہ فرعون بڑی قوت و طاقتوں والا تھا، بادشاہ تھا، اس کے پاس تاج و تخت تھے، بڑے وسائل تھے دنیا کے، بڑی لشکر فوجیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب جب اس پر آیا تو اللہ کے عذاب کے سامنے ایک بال برابر بھی نہ ٹھہر سکا، ایک لمحے کے لیے اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اپنی ساری فوج و طاقتوں ہونے کے باوجود۔ تو فرعون کی مثال دے کر خصوصاً آپ کے زمانے کے قریش کافروں کو تنبیہ کی کہ تم کس بات کی مولی ہو کہ فرعون تو اتنی طاقتوں کے باوجود بھی، اتنی فوج و لشکروں کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکا، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، اور تم کیا ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس فوج لشکر ہیں؟ کیا تمہارے پاس تاج و تخت ہیں؟ تو تنبیہ ہے بہت بڑی، اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس چیز کا بیان کیا ہے کہ آپ کے زمانے کے کافر ہوں یا آپ کے بعد آنے والے کافر ہوں، ان کو سابقہ زمانوں کے کافروں کی، سابقہ قوموں کی، ان کی مثالیں دی کہ وہ قومیں تم سے زیادہ بڑھ کر قوت طاقتیں رکھتی تھیں، ان کے پاس دنیا کے وسائل، مال و دولت تم سے زیادہ تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو تم کون ہو پھر؟ تو یہاں پر بھی فرعون کی مثال دینے کے ایک دوسرا بڑا مقصد کہ فرعون کو جو بڑی قوت طاقتیں وہ رکھتا تھا، بڑا گھمنڈ تھا اس کو اپنی حکومتوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں اس کو کچھ اس کے پاس نہ تھا۔ تو تم کس بات کی موری ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے کہ تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکو؟ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں۔ کچھ پر گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سمجھے نا؟ کچھ پر گواہی آپ کی وہ کہ جنہوں نے آپ کو آپ نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کون ایمان لاتا ہے، کون کفر کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کا بھی اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت میں کیا جذبہ ہے، کیا کرتے ہیں۔ اور ہر نبی ہی اسی طرح اپنی امت پر گواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوسری آیت میں آتا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور اس امت پر آپ کو گواہ لا کر کھڑا کریں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں۔ لیکن گواہ ہونے کے دو انداز، وہ کیا کیا ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا تھا، آپ کے سامنے واقعات پیش آتے تھے، کسی کا ایمان لانا، کسی کا کفر کرنا، آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، تو ان پر گواہی اس لحاظ سے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ اپنی امت پر گواہ ہیں۔ کیسے گواہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ۔ کہ گواہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے تبھی گواہ ہو۔ بعض اوقات گواہی کسی ایسی چیز سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے بارے میں، ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ مسلمانوں ہم نے تم کو بہتر امت بنایا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ لوگوں پر یعنی لوگوں کے خلاف گواہی دو، نبیوں کے حق میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو لائے گا، نوح علیہ السلام کو، ان کے بعد انبیاء کو، اور ہر نبی سے پوچھے گا کیا تم نے میرا دین اپنی قوم کو پہنچایا، دعوت دی؟ نبی کہے ہم نے پہنچایا تیرا دین۔ قوم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہاں تمہارے پاس یہ نبی آیا تھا؟ کافر جو دنیا میں جھوٹ بولنے پر عادت پڑی تھی ان کی، وہاں پر بھی ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی آئے نہیں، ایسی باتیں مار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں سے کہے گا کہ کوئی گواہ لاؤ۔ نبیوں سے کہے گا کہ گواہ لاؤ کہ واقعی تم نے میرا دین امت کو پہنچایا ہے اور انہوں نے آگے سے نہیں مانا۔ تو پھر وہ نبی کن گواہوں کو لائیں گے؟ مسلمانوں کو، اس امت کے مسلمانوں کو وہ نبی گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تو کیا ہم نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہم نے کسی نے؟ نوح علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ دعوت دے رہے تھے، کون موجود تھا اس وقت دیکھ رہا تھا؟ تو ہماری گواہی پھر کس بنیاد پر ہے؟ ہماری گواہی اس قرآن سے، ہماری گواہی اس قرآن سے۔ جگہ جگہ پر اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا دیکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کس انداز سے دعوت دی تھی، قوم کو دین پہنچایا تھا، آگے سے قوم کا کردار، ان کا رویہ کیا تھا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی، انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم کو دین سنایا، پہنچایا، آگے سے قوم نے کیسے جھٹلایا۔ ایسے ہی ہر نبی، ہر رسول، اللہ نے جگہ جگہ پر ان نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، نوح علیہ السلام کے، ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام، قوم سمود، مختلف قوموں کے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہماری گواہی آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں ہے، ہماری گواہی کس سے ہے؟ اس قرآن سے ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، سمجھے نا؟ یعنی یہ وہ گواہی ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھی چیز سے بھی بڑھ کر گواہی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے گواہی آنکھوں سے بڑھ کر، جو چیز دیکھی اس سے بڑھ کر گواہی ہے۔ اس لیے بات کر رہے تھے
کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک گواہی کا انداز تو وہ ہے کہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ زندہ موجود تھے، لوگوں کے درمیان دیکھتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور دوسری آپ کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے حوالے سے آپ کی گواہی اس قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کے بیان سے۔ وہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں ہے کہ جب آپ حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلانے کا معنی یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے، ہمارے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم سے حکم دیں گے کہ اس کو پانی پلایا جائے، یہ معنی پانی پلانے کا آپ کا۔ تو اسی دوران کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو حوض کوثر سے دور ہٹایا جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہاں پر تو ساری امتیں ہوں گی، ساری قومیں ہوں گی، آپ کیسے اپنی امت کو پہچانو گے؟ تو آپ کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا ان کے وضو کے اعضاء سے، کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ کی امت کے اعضاء جب ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے تو آپ اس سے امت کے لوگوں کو پہچانیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو حوض سے دور کیا جا رہا ہے، تو آپ فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے آگے سے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی، بدعات پیدا کی، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، وہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ ان کو دور لے جاؤ، دفع کر دو، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا میں ان کو دیکھتا تھا، ان پر گواہ تھا اپنی آنکھوں سے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، تو ہی ان کی نگرانی کرنے والا تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس آیت میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جب تک ان کے درمیان موجود تھا میں خود ان کو دیکھتا تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا فوت کر لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگہبان تھا، ان کا نگران تھا، تو ہی جانتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل تو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ہے، لیکن آپ مانتے کہ میں وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سوائے وہ علم جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو جو کچھ چیز بتائی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا زمین پر دنیا کے اندر موجود ہونا، لوگوں کے اندر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہ کیا کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھنا ایسی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ حاضر ناظر ہیں، حاضر بھی موجود بھی ہیں اور ناظر یعنی دیکھ بھی رہے ہیں۔ حاضر ہونے کا معنی کہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر موجود ہیں تو پھر امام مصلی پر کیوں چڑھ جاتا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی ابوبکر جیسے صحابی کو تو جرأت نہ ہوتی کہ مصلی پر آئے، اور آج کے مولوی مصلی پر چڑھے ہوتے ہیں۔ آپ موجود ہیں تو ممبر پر خطبہ کون دیتا ہے؟ ہاں، آپ کا خطبہ ہوتا ہے، کسی اور کا ہوتا ہے؟ کسی اور کا ہوتا تو کیوں ہوتا پھر؟ آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے آپ کے سامنے اونچا نہ کرو، اور ہمارے ہاں تو بڑا بڑا شور مچتا ہے، یعنی عجیب و غریب انداز ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا دعویٰ، اور دوسری طرف خود جماعتیں کروا رہے ہیں، خود خطبے دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ان کے دعوے کے مطابق کیا کیا شور و غل ہوتا ہے، کیا کیا ڈانس ہوتے ہیں، کیا کیا میوزک بجتے ہیں۔
آپ کے ہوتے ہوئے، جس طرح ان کا دعویٰ ہے. عجیب بات ہے. تو علی کل حال، اور دلیل کیا لیتے ہیں؟ یہ دلیل، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، شاہدن علیکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں. لیکن ہم نے بتایا ہے کہ گواہی ضروری نہیں کہ آنکھوں سے ہو، آنکھوں سے دیکھنے سے ہو. جس طرح ہم امت مسلمہ سابقہ انبیاء کے لیے گواہ کس طرح ہیں؟ اس قرآن سے، اللہ کے فرمان سے، اللہ کے بتائے ہوئے سے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ زندہ موجود تھے دنیا میں، دیکھتے تھے لوگوں کو کون کیا کر رہا ہے، ایمان لاتا ہے، کفر کرتا ہے. اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی کہ کون کس نے کیا کیا ہے. سمجھے نا؟ تو اس میں اس طرح کی چیزوں کو دلیلیں بنانا اپنے گمراہ کن عقیدوں کے لیے، حقیقت میں یہ صرف آج کا کام نہیں، بہت پرانا کام چلا ہے. تو خیر، تاکہ آیتوں کو مکمل کر لیں، تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے بھی اس رسول کی نافرمانی کی، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تو امت کو تنبیہ کی کہ تمہارا بھی انجام یہ ہو سکتا ہے اگر تم نافرمانی کرتے ہو. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ایک تو اللہ نے سابقہ قوموں کی مثال دے کر تنبیہ کی، دوسری تنبیہ کی جہنم کے عذاب سے، کہ اگر تم اللہ کے نبی کے نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، تو کیف تتقون، کیسے بچو گے عذاب سے، ان کفرتم، اگر تم کفر کرتے ہو، یومن، اس دن کے عذاب سے، یجعل الولدان شیبا، جو دن جو ہے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یجعل، وہ دن بنا دے گا، کر دے گا، الولدان جمع ولد کی، بچوں کو کیا کر دے گا؟ شیبن، شیب کہتے ہیں بوڑھے کو، کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کے سر سفید ہو جائیں گے. کیا ہے اس سے؟ قیامت کی ہولناکی، کہ اس دن کے عذاب سے تم کیسے بچو گے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے نبی کو جھٹلا کر، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے، کہ جس دن کی ہولناکی، ہیبتناکی اس قدر ہے کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اور صحیح حدیث میں نبی کے مسئلہ سماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو کہے گا، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے گروہ کو نکال. اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے گروہ کو نکال. آدم علیہ السلام کہیں گے، اللہ جہنم کا گروہ کون ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 جہنمی، صرف ایک جنت کو جانے والا. تو صحابہ سن کر پریشان ہو گئے کہ کیسے ہوگا، یہ کون ایک ہوگا؟ آپ مانتے ہیں کہ تمہارا معاملہ باقی لوگوں کے اندر، یعنی اسلام لانے والے، توحید و سنت پر چلنے والے، ان کا باقی لوگوں کے اندر کافر و بے ایمانوں گمراہوں کے لحاظ سے اتنی ہی ان کی نسبت ہے کہ جتنی کسی سفید بیل کے اندر کوئی ایک سیاہ بال ہو. سفید بیل ہے جس کے سارے بال سفید ہیں، لیکن کہیں اس کا ایک بال سیاہ ہے، یا کوئی سیاہ بیل ہے اس کے سارے بال سیاہ ہیں لیکن کوئی ایک بال سفید ہے. آپ نے دونوں چیزیں بیان کی کہ تمہارا حال یہی ہے. یعنی کس قدر کفر ہے، بے ایمانی ہے، فسق و فجور ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان، توحید، سنت، اللہ کی اطاعت کرنے والا کوئی ایک آدمی. تو اللہ فرمائے گا کہ آدم کو کہ جہنم کا گروہ نکال. تو جہنم کا گروہ کتنا ہوگا؟ 1000 میں سے 999. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، آپ میں کہ تمہارے ساتھ ایک وہ قوم ہے کہ جہاں ہر جگہ وہی زیادہ ہوگی، اور وہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج. تو علی کل حال آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوگا کہ آدم اپنے اولاد میں سے جہنم کا گروہ نکال، اور 999 1000 میں سے نکالنے، تو آپ فرماتے کہ یہ سن کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کے سر بھی سفید ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، آج بھی ہم کہتے کہ فلاں کا سر غم سے، پریشانی سے سفید ہو گیا. تو یہ تو دنیا کے چھوٹے بڑے غم پریشانیاں ہوتے ہیں. جیسے کہ آخرت کی، قیامت کے دن کی پریشانی، غم کہ جس میں جہنم جانے کا فیصلہ ہو، کہ جس پریشانی غم کا کوئی اندازہ نہیں. تو علامات فقیف تتقون، کیسے تم اللہ کے عذاب سے بچو گے،
ان کفر تم اگر تم کفر کرتے ہو تو یومن اس دن سے یجعل الولدان شیبا کہ جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا، السماء منفطر بہ کہ جس دن کی ہولناکی سے آسمان پھٹ رہا ہوگا، السماء آسمان، منفطر کے معنی پھٹنا، کہ جس کی بھی اس سے اس کی ہولناکی سے آسمان پھٹ رہا ہوگا، اور پڑھ چکے ہیں جو السماء انشقت وغیرہ کیا تھے۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے، مفعولا جو ہر قیمت ہونے والا ہے، ہو کے رہنے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہر قیمت پورا ہونے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک اس میں بڑی ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو یہ نصیحت سن کر جو چاہتا ہو اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے۔ کیا معنی رب کی طرف رستہ بنانے کا؟ کہ ہدایت کے رستے پر چل پڑے، گمراہی کفر و بے ایمانی چھوڑ دے۔ یہ ساری چیزیں سن کر کہ قیامت کتنی ہولناک ہے اور قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، تو اللہ مات ان ہذہ تذکرہ، کہ یقیناً یہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی وعد و نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ، پس جو چاہے بنا لے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، یعنی اپنے رب کے رستے پر چل پڑے، صراط مستقیم پر چل پڑے، ہدایت پر چل پڑے اور گمراہی چھوڑ دے ان چیزوں کو سن کر۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔